السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے حکومتی فیصلے نے ایک چیز تو طے کر دی ہے کہ حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، حکومت کی جانب سے سرنڈر ہو چکا ہے، کیونکہ جب آپ لڑ نہیں سکتے، جب آپ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب آپ سیاسی میدان میں ہار جاتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کے گھٹیا قدم اٹھاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اب جس ٹیم سے ہم جیت نہیں سکتے اس کو میدان سے ہی باہر کر دیتے ہیں، اس پر ٹریزن کے مقدمات چلا کے انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے، تو یہ سب سے بڑا سرنڈر ہوتا ہے، سب سے بڑی شکست ہوتی ہے۔ لیکن اب اس شکست کے بعد اسلام آباد کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ایک ہیلی کاپٹر آیا ہے، دوسرا ہیلی کاپٹر گیا ہے، رات اندھیرے میں دوڑیں لگی ہیں آرمی چیف کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر آصف زرداری سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات اسلام آباد میں ایوان صدر میں ہوئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی پنڈی سے اسلام آباد آرمی چیف آئے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی واپس گئے۔ حالانکہ جو لوگ جانتے ہیں اسلام آباد ختم ہوتا ہے، پنڈی شروع ہو جاتا ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا سفر تو نہیں ہے جو آپ گاڑی پر نہ آ سکیں، لیکن جب آپ ہیلی کاپٹر پر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے کہ کون آیا کون گیا۔ جس دن عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا خبر چلی تھی کہ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اور پھر وہ واپس گیا ہے۔ تو یہ ساری مشکوک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اب بھی ویسا ہی سب کچھ چل رہا ہے، اب بھی اس حکومت کا خاتمہ تو طے ہو چکا ہے۔ تبھی تو نواز شریف اتنا ایکسٹریم قدم اٹھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگاؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ ججز پر چڑھ دوڑو، وہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگاؤ۔ تمام اتحادیوں نے جواب دے دیا ہے، آصف زرداری نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے انکار کر دیا، نون لیگ کے اپنے لوگ خلاف کھڑے ہو گئے کہ نہیں یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں کرنا، یہ بہت گھٹیا کام ہے۔ پاکستان میں ایسی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ایم کیو ایم سے لے کر ایون پرویز خٹک کی بنی ہوئی جماعت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز تک، ان کی جانب سے بھی اس پابندی کی مخالفت کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ جو فیصلہ تھا یہ مکمل طور پر بیک فائر کر چکا ہے، لیکن حکومت ہر حال کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اب بظاہر پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی، سینیٹر فرحت اللہ بابر سے لے کر رضا ربانی کھر تک نے اس کی مخالفت کی، خورشید شاہ نے اس کی مخالفت کی کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور ہم اس عمل کے ساتھ نہیں ہیں، اعتماد میں لیا بھی جائے تو ہم اس عمل کی حمایت نہیں کریں گے۔ لیکن جیو نیوز نے ایک خبر لگائی ہے جس کے مطابق شہباز شریف نے نواز شریف کو یہ بریفنگ دی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حوالے سے آصف زرداری کو میں نے اعتماد میں لے لیا ہے۔ یہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ شہباز شریف نے اپنے بھائی نواز شریف کو مری جا کے بتایا کہ یہ پابندی والا فیصلہ جو ہے یہ کوئی سولو فلائٹ نہیں ہے، زرداری کو پیغام دیا ہے، زرداری کو اعتماد میں لیا ہے۔ اب یا تو پیپلز پارٹی منافقت کر رہی ہے، جس طرح بجٹ کے معاملے پر ہوائی فائرنگ ہوئی کہ ہم روٹ گئے ہیں، ہمیں بجٹ منظور نہیں ہے، اور اس کے بعد اس پر ڈبل ٹیکس لگے۔ پیپلز پارٹی نے تھوڑی سی ہوائی فائرنگ کی، تھوڑا بہت احتجاج کیا اور اس کے بعد اسی بجٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا اب بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری نہ مانا ہو سکتا ہے زرداری مانا ہو۔ آرمی چیف کا ایوان صدر آنا، 2 گھنٹے تک ملاقات ہونا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے آنا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے جانا، یہ بہت بڑے سوالات اٹھا رہا ہے کہ اسلام آباد میں کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس نظام کی پوری بیس قاضی فائز عیسیٰ پر ہے۔ قاضی اس نظام کی گارنٹی ہے، یہ جعلی نظام ہے، اور قاضی ہی نہیں رہا، قاضی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ ابھی تو کھلنا ہے کیس 8 فروری والا، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ قاضی مینج کر لے گا، ایسا تو ہے نہیں۔ بینچ کس نے بنانا ہے؟ بینچ بنانا ہے 3 ججز نے۔ اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا قانون لا کر خود حکومت پھنس گئی ہے، جو بڑا جمہوری بنا پھرتا تھا قاضی، وہ خود پھنس چکا ہے۔ اب بینچ بنے گا تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے، قاضی صاحب بھی ہوں گے، تو جدھر بھی 2 ججز ہوں گے، یہ نہیں کہ تینوں کا ایک طرف ہونا، جدھر 2 ہو گئے ادھر بینچ بن جائے گا۔ اب یہ جو فیصلہ آیا پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں والا، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ یہ دونوں اکٹھے ہیں، لہٰذا قاضی صاحب اب سپریم کورٹ کے اندر کوئی کاروائی ڈال نہیں سکتے۔ یہ سسٹم کو پتہ چل چکا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ رہ نہیں گیا، لہٰذا ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نظام کی موت ہو چکی ہے، یہ کل گئے یا آج گئے، ان کا جانا ٹھہر چکا ہے، اور پی ٹی آئی نے اپنی مکمل تیاری کر رکھی ہے۔ پی ٹی آئی کی تیاری مکمل ہے، اسٹیبلشمنٹ یہاں پر بھی ناکام ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ تحریک انصاف کے 41 میں سے 38 ارکان نے بیان حلفی جمع کروا دی ہے۔ وہ جو پلان سی تھا کہ 20 بندے اٹھا لیتے ہیں، فارورڈ بلاک بنا دیتے ہیں،
وہ پلان تو بڑھ چکا ہے۔ یہ 38 ارکان نے بیان حلفی جمع کرا دیا ہے، اور جن کو پکڑا ہوا تھا وہ جو MNA تھے امیر سلطان، جن کو اٹھا کے لے گئے تھے، ایک اور N180 کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے تھے فیاض چھجر صاحب، انہوں نے بھی بیان حلفی جمع کروا دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ باقی 3 ارکان نے بذریعہ واٹس ایپ بیان حلفی بھیجا ہے۔ تینوں ارکان اس وقت بیرون ملک ہیں۔ ارکان کے بیان حلفی جمعرات کو الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے جائیں گے۔ اب آج 9 محرم ہے، کل 10 محرم، تو جمعرات سے دوبارہ پھر ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی۔ جمعرات کو PTI یہ بیان جمع کروا دے گی۔ تحریک انصاف کا خواتین اور اقلیتوں کی نئی فہرست مرتب کرنے کا جو فیصلہ ہے، قومی اسمبلی اور صوبوں کے مخصوص خواتین کی نشستوں کی نئی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ نئی فہرست کی عمران خان سے منظوری کے بعد الیکشن کمیشن میں وہ فہرست جمع کروائی جائے گی۔ تو یہ پلان تو پیٹ گیا ہے، جو کہا جا رہا تھا کہ فارورڈ بلاک بنے گا، اس کے ذریعے ہم آئینی ترمیم کر لیں گے، تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اپنی انہوں نے پوری کوشش کی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، تیاری پوری تھی PTI کی، لہٰذا یہ والا پلان بھی ختم ہو گیا، اور آج PTI نے کہہ دیا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے، اور ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا۔ محمود خان جو PTI چھوڑ چکے ہیں، محمود خان کا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی وفاقی حکومت کا بچگانہ فیصلہ ہے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانا ملک کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سیاسی جماعتوں پر پابندی کی مخالفت کرتی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ و چیئرمین پاکستان تحریک انصاف محمود خان، تو اب محمود خان جیسا بندہ، پھر ایک اہم ترین بیان سنیے خرم دستگیر، سابق وفاقی وزیر گجرانوالہ سے اہم رہنما نون لیگ کے، وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ PTI پر پابندی کا فیصلہ کہاں ہوا، اس کا جواب وزیر اطلاع دے دیں تو بہتر ہے۔ تو نون لیگ کے سینئر رہنما گجرانوالہ سے خرم دستگیر یہ کہہ رہے ہیں کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، اور پہلے یہ بتائیں کہ فیصلہ ہوا کہاں پہ ہے، کیا یہ فیصلہ مری کے اندر ہوا ہے یا پنڈی کے اندر ہوا ہے؟ لہذا ان کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، اور تو اور پیپلز پارٹی نے مخالفت کر دی، AMP نے کر دی، مولانا نے کر دی، ایون مولانا کے رہنما جو حافظ حمداللہ ہے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ تمہاری اوقات نہیں ہے، کیا تم اتنے جوگے ہو جو تم یہ کر لو؟ تم تو فارم 47 کی پیداوار ہو، بتاؤ تمہارے پیچھے کون ہے؟ لہذا جیسے آپریشن عزم استحکام کا شوشہ چھوڑا گیا اور وہ پٹ گیا، پھر کبھی اسے آپریشن کہتے تھے، کبھی ویژن کہتے تھے، تو یہ بھی بیک فائر کر گیا ہے۔ کوئی بھی ساتھ کھڑا نہیں ہے، سولو فلائٹ جو ہے وہ پٹ گئی ہے بری طرح سے۔ اب اسلام آباد کے اندر دوڑیں لگ رہی ہیں کہ کرنا کیا ہے، اب کس طرف جانا ہے۔ PTI نے بڑی دبنگ کل رات کو پریس کانفرنس کی۔ عمر ایوب نے کہا کہ 3 دن سے مری میں لیگی قیادت کے درمیان کھچڑی پاک رہی تھی۔ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس نے آج نیت بتا دی۔ سیاسی جماعتیں بتائیں کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہیں یا سیول مارشل لا کے ساتھ، کس کے ساتھ وہ کھڑی ہیں۔ پھر شبلی فراز نے کہا کہ کٹ پتلی حکومت کی پریس کانفرنس چھوٹا منہ بڑی بات ہے، یعنی اتنی ان کی اوقات ہی نہیں ہے، اتنے جوگے ہی نہیں ہے کہ پابندی لگا لیں۔ آج کی پریس کانفرنس ایک پولیٹیکل سرنڈر تھی، وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ یہ سرنڈر ہے، یہ شکست ہے کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کرپشن اور ملک دشمنی نون لیگ کا ریکارڈ ہے، نون لیگ ہمیشہ فکسڈ میچ کھیلتی ہے۔ تو آج طاقتوروں کا اور حکومت کا سرنڈر ہو چکا ہے، ان کے پاس اب طاقت نہیں ہے کہ وہ سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔